إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اس کائنات کے اندر ایک قانون ہے، ایک یونیورسل قانون آپ کہہ سکتے ہیں، ایک فطری قانون ہے، خدائی قانون ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کوئی بھی کام کرے، کوئی کاروبار کرے، کوئی مہم چلائے، کمپین چلائے، کوئی مشن شروع کرے تو وہ اس میں ضرور ناکام ہو جائے گا، فلاپ ہو جائے گا، اس کا کاروبار، اس کی مہم، اس کی کمپین سب فلاپ ہو جائے گی، اس کا مشن فیل ہو جائے گا اگر چند باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو۔ یعنی کچھ باتیں ہیں اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو دنیا کے اندر جو بھی کام کیا جائے گا وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے دنیا کی کوئی مخلوق ہو، بلکہ کائنات کی کوئی مخلوق ہو۔ اگر کامیابی چاہیے کسی بھی کام میں، کاروبار میں، کسی مہم میں، کسی کمپین میں، کسی مشن میں، تو وہ چند باتیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری۔ سب سے پہلی چیز انسان کے اندر یقین ہونا چاہیے، کامیابی کا یقین ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اگر کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی مشن شروع کیا ہے، اصلاح کا مشن شروع کیا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کی، آپ جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اس کی اصلاح کی، آپ نے کوئی ایک مشن شروع کیا ہے، ایک جدوجہد شروع کرنے جا رہے ہیں تو، یا کوئی کاروبار ہی شروع کرنے جا رہے ہیں آپ، تو سب سے بنیادی چیز آپ کے اندر کامیابی کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں، آپ کے دل میں شک ہے تو اب لکھ لیجئے 100%، تکا لگ گیا تو لگ گیا، لیکن آپ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لا ہے، یہ یونیورسل لا ہے، یہ فطری قانون ہے۔ یہ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین جو ہے نا وہ انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر کانفیڈنس لاتا ہے۔ آپ کے اندر یقین اگر ہے، کانفیڈنس ہوگا آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا، آپ کے اندر آپ کے پیر کانپ نہیں رہے ہوں گے، آپ اپنی پوری جد و جہد اور پوری اپنی جو کوشش ہے نا، اس کی اپنی کوشش اور اپنی جو انرجی ہے اس کا آخری قطرہ بھی لگا دیں گے اپنے مہم کے لیے، اپنے کام کے لیے، جب آپ کے اندر یقین ہوگا کہ ہاں اس میں کامیابی ممکن ہے۔ ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں دوڑ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، 10 لوگ ہیں اور ان میں آپ بھی ہیں، آپ بھی اس میں شریک ہیں، اور آپ نے اگل بگل میں دیکھا اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے کوشش کی تو میں اس میں جیت جاؤں گا، اس مقابلے میں آپ کو یقین ہے کہ جیت اس کے اندر ممکن ہے۔ اسی وقت آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ بہت ہائی لیول کو پہنچ جائے گا، آپ کا اعتماد، آپ پورے اعتماد ہو جائیں گے، آپ من ہی من میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں انشاءاللہ اپنی زبردست پرفارمنس یہاں پر دوں گا، اپنے جی جان لگا کر دوڑوں گا، اور جب مقابلہ ہوگا تو یقیناً آپ اپنی پوری کوشش صرف کر دیں گے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں مقابلہ، اور یقیناً آپ پہلے نمبر پہ نہیں تو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ضرور آ جائیں گے، اور اگر پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پہ نہ بھی آئے تو آپ کی پرفارمنس، آپ کی پیشکش اتنی زبردست ہوگی کہ کوئی بھی دیکھ کے کہے گا کہ آج نہیں تو کل یہ آدمی ضرور جیتے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اس کے برعکس ایک مقابلہ ہو رہا ہے، آپ کھڑے ہیں اور آپ اگل بگل میں آپ نے دیکھا لوگ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے تو بڑے جاندار لوگ نظر آ رہے ہیں، شاید میں ان سے کیا مقابلہ کر پاؤں گا، آپ کے دل میں ایک شک آ گیا کہ شاید میں مقابلہ نہیں جیت پاؤں گا۔ تو جب یہ شک آیا آپ کے دل میں نا کہ شاید کامیابی یہاں پر ممکن نہیں ہے، اسی وقت آپ کا کانفیڈنس، آپ کا اعتماد بالکل نیچے چلا جائے گا۔ آپ کے پاس جو طاقت ہوگی نا وہ بھی آپ استعمال نہیں کریں گے کہ یار ہاری جانا ہے تو پھر کیا ہی محنت کرے انسان، آپ کے پیر کانپنے لگیں گے، آپ کا دل دھک دھک کرنے لگے گا،
اور آپ کی جو صلاحیت ہوگی, آپ کی جو اسکل ہوگی, وہ بھی استعمال نہیں کر پائیں گے آپ. تو یقین اور شک میں یہ فرق ہوتا ہے. آپ کو یقین جب آتا ہے نا کہ یقیناً کامیابی اس میں ملنا ممکن ہے, اس کام کے اندر, اس کاروبار کے اندر, اس مہم کے اندر, اس مشن کے اندر, تو آپ پھر اپنی پوری قوت صرف کرتے ہیں اس کے اندر. تو سب سے بنیادی چیز, سب سے پہلی جو چیز ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے, وہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. آگے انشاءاللہ اس پر اور تھوڑا تفصیل سے گفتگو کریں گے. دوسری چیز, مناسب وقت پر مناسب ایکشن لینا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کو یقین تو ہے کہ میں نے جو کاروبار شروع کیا ہے اس میں تو کامیاب ہو جاؤں گا میں, لیکن آپ مناسب وقت پر مناسب ایکشن نہ لیں, آپ جو کام ہے کرنے کا وہ نہ کریں, کام کرنے کے وقت سوتے پڑے رہ جائیں, تو یقین مانیے یقین سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہاں پر آپ کو مناسب وقت پر مناسب ایکشن لینا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ ایک بزنس مین ہیں, بزنس کر رہے ہیں, سیل پیریڈ چل رہا ہے, بکری کا اصل ٹائم ہے, اس وقت آپ سوتے پڑے ہو جائیں کہ پھر دیکھیں گے, یقین مانیے آپ کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا, فلاپ ہو جائے گا وہ. آپ اسی طرح, تو دوسری چیز یہ ہو گئی کہ سب سے پہلی چیز یقین ہونا چاہیے, دوسری مناسب وقت پر مناسب ایکشن لینا اور اس پر کام کرنا ضروری ہے. تیسری چیز, اگر آپ نے کوئی مہم شروع کی ہے, کوئی آپ نے کیا کہتے ہیں مشن شروع کیا ہے, مثال کے طور پر آپ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, یا آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ ہمارے مسلم سوسائٹی جو ہے اس کے اندر ہم تعلیمی شرح کو اوپر کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بہت آگے تک نہیں پڑھائی کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں خیال آیا, تو یہ کام آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے نا. جب تک پورا سماج, پوری سوسائٹی آپ کے ساتھ نہ ہو, آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں کام. لہذا آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ کو جوڑنا پڑے گا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا, لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو تعلیم کتنی اہم ہے, کتنی ضروری ہے. اگر ہمارے سارے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں تو ہمارا کل, آنے والا کل, ہمارا مستقبل, ہمارا فیوچر کتنا روشن ہو سکتا ہے, ہماری بحیثیت قوم ہماری پرفارمنس کتنی اچھی ہو سکتی ہے. ایک ایک آدمی کو پکڑ کے سمجھانا پڑے گا, اسے بتانا پڑے گا کہ کتنے اچھے نتیجے نکل کے آنے والے ہیں, کتنی بڑی عزت ملنے والی ہے اگر ہم تعلیم کے میدان میں کام کریں. ایک ایک آدمی کو پکڑ کے سمجھانا پڑے گا. تو تیسری بات, اپنے پیغام کو, اپنے تھاٹ کو, اپنے خیال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. اور چوتھی بات, کوئی بھی مشن آپ کریں گے, شروع کریں گے, کوئی بدلاؤ لانا چاہیں گے تو بدلاؤ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ فجر کے آپ کی سوسائٹی کے سارے لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوں, آپ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں, اور ہمارا رویہ ہے کہ ہم سوتے پڑے رہتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اب میں 10 بجے اٹھنے والا آدمی, مجھے 5 بجے اٹھنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے بہت مشکل گزرے گا. لیکن آپس میں ایک دوسرے کو جب ہم کیا کریں گے, تلقین کریں گے, ایک دوسرے کو بولیں گے کہ صبح اٹھنا گرچہ تھوڑا سا بھاری ہے لیکن اللہ کو کتنا محبوب ہے. انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے, ان کو موٹیویٹ کریں گے. فجر کی نماز انسان جب پڑھ لیتا ہے نا تو پورا دن وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. اور فجر کی نماز کی جو 2 رکعت کی سنت ہے پہلے کی, اس کے بارے میں نبی نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا, کہ فرض نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ فجر کی جو فرض نماز ہے اس کے بارے میں نہیں, فجر میں جو 2 رکعت نفل ہے وہ اگر نہ بھی پڑھے تو شاید آپ کو گناہ نہیں ملے گا, لیکن اس کے اجر کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی وہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ 2 رکعت اس کے لیے دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں, آپ سوچ لیں, آپ کے اولاد, آپ کا کاروبار, آپ کی پراپرٹی, آپ کی جو خواہشات ہیں اس دنیا میں جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان تمام سے بہتر ہے, آپ کی نیند سے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے. کبھی لگے گا کہ میں تھوڑا سا کمزور پڑا ہوں تو آپ مجھے سمجھائیں گے, مجھے لگ رہا آپ کمزور پڑے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا, اور ایک دوسرے کو اس طرح کرتے ہوئے, موٹیویٹ کرتے ہوئے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو کامیابی کے یہ 4 اصول ہیں, اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یقین ہونا چاہیے, دوسرا عمل ہونا چاہیے اس کے مطابق, تیسرا ایک دوسرے کو اس میں شامل کرنا, اس کو بتانا, اس کو پہنچانا, چوتھا یہ ہے کہ ڈٹ جانے کی, ثابت قدمی کی, ایک دوسرے کو تلقین کرنا, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا. یہ اصول ہے کامیابی کے, اس کے بغیر کہیں کامیابی ممکن نہیں ہے. اور یہی جو قانون ہے, یہی الہی جو قانون ہے, یہی آخرت کی کامیابی پر بھی لاگو ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں مرنے کے بعد کامیابی کیسے ممکن ہے, تو وہاں بھی یہ 4 جو اصول ہیں ان کو فالو کرنا, ان کو ماننا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ یونیورسل قانون ہے, یہاں بھی وہی کام کرے گا اور آخرت میں بھی وہی کام کرے گا. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
کہ زمانے کی قسم، اللہ نے قسم بھی کھائی یہاں پر، مناسب مختلف وقت پہ اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، چیزوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ ویسے اللہ کا بیان تو، اللہ کا فرمان تو ایسا ہی اتنا وزندار ہے کہ اس کو ماننے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوچیے جہاں اللہ قسم کھائے کتنی اہم بات ہو سکتی ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ ایک سچا آدمی اگر ہمارے درمیان بیٹھا ہو، اس کے بارے میں کامن رائے ہو کہ یہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو ایسے ہی کچھ بول دے گا تو لوگ مان لیں گے کہ فلاں نے کہا ہے، لیکن جب وہ قسم کھانے لگے تو سوچیے وہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے، اس کی سچائی کا کیا لیول ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا تو بیان ویسے ہی ہے کہ مان لیں لوگ، لیکن اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، والعصر، ٹائم کی قسم، زمانے کی قسم، جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اور جب ٹائم چلے گا جب تک، اس پورے وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ ٹائم گواہ ہے جو بات آگے اللہ تعالیٰ بیان کرنے جا رہا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، انسانی تاریخ، انسان جب سے ہے یہی قانون فالو ہو رہا ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ جتنے انسان ہیں سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کریے، سب ایک نہ ایک دن بہت بڑے گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ یہ جو دوڑ بھاگ آپ کر رہے ہو نا، ہم کر رہے ہیں جو دوڑ بھاگ، یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ آخرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا فلاں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ نے کہا کہ ایک نہ ایک دن سب کے سب گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے، بہت نقصان میں پڑنے والے سب کے سب، میں آپ کوئی نہیں بچے گا اس سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ہم میں سے بس وہی لوگ ناکامی سے بچیں گے، وہی لوگ نقصان سے بچ پائیں گے جو سب سے پہلی بات بتائی، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ سب سے پہلی چیز ایمان۔ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ ارکان ایمان جو ہیں، 6 ارکان ایمان، اللہ پہ ایمان لانا، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، آخرت کی زندگی پہ ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پہ ایمان لانا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان سب 6 چیزوں پر یقین کرنے والے کا نام مومن ہوتا ہے۔ یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ زبان سے بول دیا ہاں ٹھیک ہے میں مان لیا تو ہو گیا یقین، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ زبان سے، یقین کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، یقین کا تعلق زبان سے بالکل نہیں ہے، یقین کا تعلق دل سے ہے۔ یا تو دل کے اندر یہ ایمان ہوگا، یقین ہوگا، یا تو پھر شک ہوگا، ان دونوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان ہے آپ کے دل میں تو شک نہیں ہے، اور اگر آپ کے دل میں شک ہے تو ایمان نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو آپ کے عمل سے وہ نظر آئے گا، وہ یقین جو ہے عمل سے نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک تار یہاں سے گزرا ہوا ہے، کھلا تار ہے، ٹھیک ہے، آپ بالکل اس سے بے پرواہ ہو کے گزر جاتے ہیں وہاں سے، کبھی پھلانگ بھی لیتے ہیں، لیکن کسی نے آپ کو بتا دیا کہ اس تار کے اندر کرنٹ ہے، فوراً آپ کا ریئیکشن جو ہے نا بدل جائے گا، آپ کا رد عمل بدل جائے گا، آپ اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، آپ اس سے 10 فٹ دور چلو گے۔ پہلے پھلانگ جاتے تھے، اب پھلانگو گے نہیں، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کا یقین بدل گیا ہے، آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے۔ اسی طرح آپ اگر یہ کہتے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور آپ کے عمل کے اندر بدلاؤ نہ آئے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر بدلاؤ نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ دعویٰ جو ہے وہ زبانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یقین نہ ہو، کیوں ہمارے اور صحابہ کے عمل میں کیوں فرق ہے؟ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے دنیا بدل دی، دنیا کا نقشہ بدل دیا، دنیا کی زبانیں بدل دی، دنیا کا کلچر بدل دیا، دنیا کے امام بن گئے۔ ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے اندر تو کوئی بدلاؤ ہی نہیں ہے، ہم دنیا کے مارے ہوئے ہیں، دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم شکایتیں کرتے ہیں اکثر۔ کیوں فرق کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا وہ دل سے دعویٰ تھا، انہوں نے دل سے دعویٰ کیا تھا، اور ہمارا دعویٰ زبانی ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ یقین کہاں سے آتا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہاں سے بول دوں کہ فلاں جگہ پیسے بٹ رہے ہیں، آپ یقین کر لیں گے؟ فوراً یقین تو نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا ہو سکتا ہے اس میں ایسے ہی بول رہا ہوں۔ یقین کب ہوگا آپ کو؟ جب آپ کسی کو بھیجیں کہ بھائی جا کے دیکھ جاؤ واقعی ایسا ہو رہا ہے، یا آپ خود جائیں، یعنی تجربہ کریں آپ خود، تو آپ کو یقین حاصل ہوگا۔ غور و فکر کریں کہ ایسا ممکن ہے کہ نہیں، تب آپ کو یقین حاصل ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یقین ایسے نہیں ہوتا کسی نے بول دیا اللہ پہ یقین کر لو اور آپ یقین کر لیے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے اس پہ یقین کرنا تو آسان ہے، مثال کے طور پہ پنکھا ہے، ٹھیک ہے پنکھا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی بولے نہیں یہ ٹیوب لائٹ ہے تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ پنکھا ہے۔
باہر اجالا ہے، دن ہے، اس کو یقین کرنا آسان بات ہے کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس کو اس دن کی گرمی دیکھ رہے ہیں، دن کا اجالا دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے. اس کو یقین کرنے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہاں مشکل کس میں ہے؟ جو چیز نظر نہیں آتی ہے اس کو یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے. اس کو یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے جو نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ تو آنکھوں سے نظر نہیں آتا نا. انسان کے جو 5 سینسز ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، جو انسان کا ٹچ ہے، انسان کی زبان ہے، کسی سے اللہ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو اس پہ یقین رکھنا تھوڑا مشکل ہے. تو جتنا چیزیں منظر سے غائب ہوتی ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں، ان پر یقین کرنا اتنا ہی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ان پہ ایک بار یقین ہو جاتا ہے تو وہ یقین جو ہے نا دل میں بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ مثال جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ان کو کہاں سے، کیسے ان کا یقین حاصل ہوتا ہے؟ ان کا یقین جو ہے ان کی نشانیوں سے حاصل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پیروں کے نشان ہیں، یہاں آپ نکلے پیروں کے نشان ہیں انسان کے. آپ کہیں گے یہاں سے کوئی گزرا ہے، کوئی انسان تھا یہاں پر، ہے نا؟ آپ نے انسان کو تو نہیں دیکھا نا، لیکن یہ اس کی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ہاں یہاں پر جو ہے نا کوئی انسان گزرا ہے یہاں سے. سمجھ رہے ہیں؟ ہوا ہے، آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں یا کسی بھی ایک غیر پڑھے لکھے انسان کو کہیں گے اس میں گیس بھری ہوئی ہے تو وہ نہیں مانے گا. اسے سمجھانا پڑے گا جو آپ سانس لے رہے ہو یہ گیس ہے جو اندر جا رہی ہے، آپ کا پھیپھڑا پھولتا ہے، یہ گیس ہے، یہ ہوا ہے جو اندر جا رہی ہے، یہ آکسیجن ہے جو اندر جا رہی ہے، گرچہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس کو سمجھانا پڑے گا، تھوڑا دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا. تو اللہ پر ایمان لانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا محنت کرنی پڑے گی. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اللہ نے کہا کہ یہ جو زمین ہے، آسمان ہے، پورا دنیا کا سسٹم ہے نا، اس کے اندر اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل استعمال کریں گے تو نظر آئے گی چیزیں. عقل کا استعمال نہیں کرو گے، میں تو آدمی کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیسے مانوں؟ اسے بولے بیٹا چپل کے پیر کے نشان یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے آدمی گزرا ہے. ٹھیک ہے، یہ بٹن ہے میرے کپڑے میں لگا ہوا ہے، یہ اس کو دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہ ایسے نہیں بن گیا ہے، کوئی بنانے والا ہے اس کا. آپ کہیں گے نہیں ہے تو میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ ہے، یہ ثبوت ہے اس کا کہ وہ ہے کوئی بنانے والا اس کا. کہیں فیکٹری ہوگی، کوئی آدمی ہوگا جو مینولی کام کر رہا ہوگا، وہاں پر مشین پہ کام کر رہا ہوگا، اسے بنایا ہے اس کو. تو تھوڑا عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے بتایا کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں جو لوگ اہل ایمان وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، جو نظر کے سامنے ہیں ان کو ایمان رکھنا، ان کا یقین کرنا تو بڑا آسان ہے. لیکن جو پس پردہ ہے، جو بیک گراؤنڈ میں ہے، اس کو یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے تھوڑا محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. جب تک کہ آپ کے دلوں میں جو شکوک شیطان ڈالتا ہے، یا شیطان کے جو چیلے ہیں دنیا کے اندر جو شکوک ڈالتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ان کے ان سوالوں کا جواب جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے آپ کے دل کے اندر ہمیشہ شک رہے گا. اور آپ لاکھ کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، وہ شک کے ہوتے ہوئے آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بہت دفعہ آپ کے دل میں خیال آتا ہے، ہمارے دل میں خیال آتا ہے اللہ نہیں ہوگا، ہوتا تو نظر آتا، زمانے سے دنیا بنی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی تو کچھ نہیں ہوا. کیا پتہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. اور کچھ انسان نما شیطان بھی دل میں اس طرح کے خیالات ڈالتے ہیں لوگوں کو اللہ سے برہم کرنے کے لیے. ایسے ایک عام نظریہ ہے ابھی کہ دنیا کائنات کیسے بنی، بگ بینگ ہو گیا، کائنات بن گئی. ہم اہل ایمان ہیں، ہم کہتے ہیں تو اللہ نے بنائی ہے. لیکن اس کے بالمقابل ایک تھیوری، ایک نظریہ ہے کہ بگ بینگ ہوا ہے، دنیا میٹر سے بنی ہوئی ہے، دنیا مادے سے مل کر بنی ہوئی ہے، اپنے آپ بن گئی. کیا کہتے ہیں؟ میں تھوڑا آسان لفظوں میں بتا دوں کہ کہنا یہ ہے لوگوں کا کہ یہ جو کائنات ہے پوری، صرف زمین نہیں بلکہ پوری کائنات، چاند ستارے سورج آسمان زمین جو سب کچھ ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے پوری جو کائنات ہے یہ ایک ٹھہری ہوئی چیز تھی، بالکل ٹھہری ہوئی تھی. جیسے مان لے کہ اس گھر کے اندر ساری چیزیں بالکل ٹھہری ہوئی ہوں. پھر اچانک سے کیا ہوا، اس کے اندر ہلکی سی حرکت ہوئی، باہر سے، ان سائڈ سے نہیں، آؤٹ سائڈ سے ایک حرکت ہوئی، جنبش ہوئی، اور اس سے کیا ہے پوری کائنات ہے اس میں دھماکہ ہو گیا ہے، طوفان آ گیا اور ایک جو ہے بھوچال آ گیا. جو چیزیں ٹھہری ہوئی تو ادھر ادھر بھاگنے لگی، کوئی ادھر گیا کچھ ادھر گیا، اور لاکھوں کروڑوں سال تک ایسا چلتا رہا. پھر کوئی سورج بن گیا، کوئی زمین بن گیا، کوئی آسمان، کوئی تارہ بن گیا، کوئی گلیکسیز بن گئے، بہت سارے مل گئے، کوئی
ہے نا کوئی مریخ بن گیا, مارس بن گیا, کوئی نیپچون بن گیا, یہ سب جو ہے نا ایسے بنا ہوا ہے, لوگوں کا کہنا ہے, اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ ایک مادے سے اپنے جو میٹر ہوتا ہے اس سے اپنے آپ بن گیا ہے سب. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو بات ہے یہ عقل کی بنیاد پہ ہے, یہ عقل کی بنیاد پہ دنیا خود بنی ہے. لاکھوں کروڑوں سال چلتے رہا اس طرح دنیا بنی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ عقل کے پجاری ہیں, آپ عقل کی پرستش کرتے ہیں, عقل کو مانتے ہیں, اپنے آپ کو آپ انٹلیکچوئل کہتے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک نظم, ایک پوئٹری, ایک نظم, ایک کوئی کہانی, ایک ناول آ کے سناؤں یہاں پر آپ کے سامنے, کاغذ میں لکھا ہوا, ڈائری میں, آپ کو سنا, آپ کو بڑا اچھا لگا, آپ پوچھیں گے بھائی کس نے لکھا ہے؟ میں کہہ دوں کسی نے نہیں لکھا ہے, اپنے آپ لکھ گیا ہے, یہ تو انک سے لکھا ہوا ہے. آپ بولیں گے انک اور سیاہی سے تو لکھا ہے, میں مانتا ہوں, لیکن کوئی تو لکھنے والا ہوگا. میں بولا نہیں, کوئی لکھنے والا نہیں ہے. میرے گھر میں جو پیپر پڑا ہوا تھا, اوپر انک پوٹ رکھا ہوا تھا, دوات رکھا ہوا تھا, دوات گرا اور یہ نظم لکھ گئی. آپ مانیں گے؟ آپ ہنسیں گے میرے اوپر کہ لاکھوں کروڑوں سال تک یہاں صفحہ پڑا رہے اور انک گرتی رہے اس کے اوپر, سیاہی گرتی رہے اس کے اوپر, کوئی بے ہنگم سی تصویر تو بن سکتی ہے اس پر, لیکن یہ اتنی اچھی خوبصورت پوئٹری نہیں بن سکتی ہے, اتنی اچھی کہانی اور اتنا اچھا فکشن نہیں بن سکتا ہے. کوئی تو ہے اس کے پیچھے عقل رکھنے والا انسان, ذہین انسان, جس نے سیاہی کو اٹھایا اور اس ترتیب سے رکھا کہ لفظ بنا, حرف بنا, حرف سے لفظ بنا, لفظ سے جملہ اور سینٹنس بنا, سینٹنس سے پیراگراف بنا, پیراگراف سے پوری کہانی بن گئی. کوئی تو ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ورنہ دوات صرف گرے اور اپنے آپ بن جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم نے مانا کہ کائنات کے اندر دھماکہ ہوا ہوگا, مان لیتے ہیں, ہم تو مانتے ہی ہیں کہ کائنات میٹر سے بنی ہوئی ہے, مادوں سے مل کے بنی ہوئی ہے, لیکن کوئی ہے جس نے میٹر کو اٹھا کر جگہ جگہ پر سجایا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا ایکوریٹ سسٹم ہے اس پوری کائنات کا, آپ سوچیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ خود سے تو نہیں بن سکتی یہ کائنات, خود سے نہیں بن سکتی. مانا کہ میٹر سے بنی ہوئی ہے, یہ مادے سے بنی ہوئی ہے, لیکن کوئی ہے پیچھے, اتنی بڑا وزڈم ہے, کوئی ذہن ہے, کوئی دماغ ہے جو بہت اعلیٰ ہے, کہ اس نے اس میٹرز کو ایسے سجا دیا ہے کہ ایک پورا سسٹم بن گیا ہے. سسٹم اتنا ایکوریٹ ہے, یہ آپ حیران ہوں گے. بلکہ بہت ہر ایک جانتا ہے کہ آج سورج اتنے حساب سے نکلتا ہے پورے سال, نہ ایک سوت ادھر جاتا ہے نہ ایک سوت ادھر جاتا ہے, اتنے سسٹم سے نکلتا ہے کہ انسان اگلے 1000 سال کا کیلنڈر اب بھی بنا کے رکھ دیا ہے. اتنا ایکوریٹ سسٹم ہے. ایسا نہیں کہ سورج کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, چاند کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ایک سسٹم میں چل رہے ہیں, بہت ہی باریک سسٹم ہے, جو بہت باریک سسٹم ہے اور بہت ایکوریٹ ہے, 100% ایکوریٹ ہے, ذرا بھی اس کے اندر شک نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنے ترتیب سے چلتے ہیں پورے یہ پلینٹس, یہ سیارے, یہ ستارے, کہ انسان لکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس سال, اس مہینے میں, اس دن اتنے بج کے اتنے منٹ پر گرہن لگے گا, ایکلپس لگے گا, گرہن لگے گا اور اتنی دیر تک چلے گا. سوچئے کہ اگر مادے سے اپنے آپ بننا تھا تو اتنا ایکوریٹ سسٹم نہیں بنتا. تو پورا سجایا گیا ہے باقاعدہ, کوئی ہے جس نے مادوں کو لگایا ہے. آپ ایک ایک چیز پہ غور کریے اس کائنات کی, اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک ذرے کو اٹھا کر غور کریے, اپنے جسم میں غور کریے, کتنے سسٹم سے آپ کا جسم, ہمارا جسم بنا ہوا ہے. وفی انفسکم افلا تعقلون, کہ اللہ کی نشانیاں تو تمہارے دل, تمہارے جسم کے اندر ہیں, تم یقین نہیں کرتے ہو, تم دماغ نہیں لگاتے ہو کیا؟ یہ اپنے آپ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ باریک سا کیڑا اٹھا لیجئے, بالکل باریک سا, اس کے اندر آنکھ بھی ہے, اس کے اندر ناک بھی ہے, اس کے اندر منہ بھی ہے, اس کے اوپر سینسر بھی لگا ہوا ہے, اس کے پر بھی ہے جس سے اڑتا ہے, اس کے پیر بھی ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے, سسٹم بھی ہے. اتنا باریک سا کیڑا, اتنا باریک سا جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا ہے. چاروں طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں, چاروں طرف. بس دماغ کی ضرورت ہے, عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها, کہ لوگ قرآن پر کیوں نہیں غور کرتے, اللہ کی نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے, دنیا پر کیوں نہیں غور کرتے, آسمانوں میں کیوں غور نہیں کرتے, سیاروں ستاروں میں غور کیوں نہیں کرتے, اپنے اندر کیوں نہیں کرتے, اپنے ارد گرد موجود چیزوں میں کیوں نہیں کرتے غور؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو بس کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ یقین جو ہے نا وہ دماغ کے استعمال سے آتا ہے. اب تھوڑا سا دماغ استعمال کریں گے, اللہ کے وجود کا یقین آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا. سمجھ رہی ہے بات؟
اور جیسے یقین آئے گا تو آپ کے عمل کے اندر بدلاؤ آئے گا، آپ کے کردار میں بدلاؤ آئے گا، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں بدلاؤ آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آ جائے گا کہ یقیناً جو مشن، جو اللہ کا پیغام ہے، یہ لے کر اٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی و آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت پر، اللہ کے وجود پر اتنا یقین تھا کہ اپنا پہلا لیکچر جو مکہ کے سامنے دیا اللہ کے نبی نے، یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کہ مکہ کے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم عرب پر بھی اور عجم پر یعنی پوری دنیا پہ حکومت کرو گے، پوری دنیا کے مالک ہوگے۔ اتنا کانفیڈنس تھا، اللہ نے کہا تھا میں اہل ایمان کو کامیابی دوں گا، کہ نبی کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے پہلے لیکچر میں ہی کہا تھا ان عربوں سے جو گدڑیے تھے، جو بھینس جو اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، ان سے کہہ رہے، لوگ ہنسنے لگے محمد کیا بات کرتے ہو، لیکن نبی کو یقین تھا، وہ یقین تھا جس سے کانفیڈنس تھا کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے نبی جا رہے تھے، آپ دیکھیے مکہ سے جا رہے ہیں گھر بار چھوڑ کے، مکہ کی فوج پیچھے لگی ہوئی ہے، انعام رکھ دیا گیا ہے، موسٹ وانٹیڈ کا اعلان ہو گیا ہے کہ جو سر لائے گا محمد کا، زندہ لائے مردہ لائے 1000 اونٹ، وہ بھی ایسے ویسے نہیں، سرخ اونٹ، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک فارچونر 100 فارچونر ملے گی یا 1000 فارچونر، جو محمد کو لے کے آئے، ابو بکر کو لے کے آئے۔ لوگ نکل پڑے لالچ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گفا کے اندر چھپے ہوئے تھے، 3 دن تک چھپے ہوئے تھے۔ جب لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تو ابو بکر اور وہ سمٹ کے پیچھے ہو گئے، گفا چھوٹی سی تھی، پیچھے ہو گئے۔ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ایسے جھانک لیں گے نا تو ہم نظر آ جائیں گے ان کو۔ نبی نے کہا لا تخف ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ کے راستے میں نکلے ہو، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے راستے میں نکلے، وہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یقین دیکھیے آپ، کانفیڈنس دیکھیے آپ، اطمینان دیکھیے آپ، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یقین سے آتا ہے۔ اسی طرح جب آگے بڑھے، سراقہ نام کا ایک آدمی نے دیکھا، پہچان لے گئی تو محمد ہے، اس کے خلاف تو وارنٹ جاری ہے، اور کیا نام ہے 1000 اونٹ لگے ہوئے ہیں ان کے گردن پہ، پیچھے پیچھے دوڑے، قریب پہنچ گئے دھس گئے، قریب پہنچے دھس گئے، انہیں لگا کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ نبی نے ان کو روکا، بولا، وہ ڈھیر ہو گئے نبی کے سامنے، سرنڈر کر دیا نبی کے سامنے۔ نبی نے کہا سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے سونے کے کنگن۔ کسرا سمجھ رہے کون؟ وہ پرشین امپائر جو اس وقت کا تھا۔ نبی خود کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے، لیکن کل کی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ کہا سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین کہاں سے آیا؟ یہ یقین، یہ کانفیڈنس یقین سے آیا، اس ایمان سے آتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، شاعر نے کہا میں یقین پہ پوری بات ختم ہو جائے گی، ایسا لگ رہا وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن بہت بڑی چیز ہے یقین۔ ایک بار یقین دل میں آ گیا نا، دنیا بدل جائے گی۔ ایک بار ایمان دل میں بیٹھ گیا تو کایا پلٹ جائے گی۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ دونوں باتیں بھی ذکر کر دوں گا اسی میں، کہ شاعر نے کہا ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ کہ مسلمانوں نے خطاب کر کے کہا کہ مسلمانوں، خدائے لم یزل کا، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہو آپ لوگ۔ اللہ رب العزت دنیا میں آپ سے کام لیتا ہے، اپنی توحید کا، اس کی توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہو تم لوگ، اتنے عظیم رب سے تمہارا تعلق ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو، آپ خدا کی زبان ہو، دنیا کے اندر خدا کا پیغام آپ لے کے جاتے ہو، خدا کے حق، خدا کی بزرگی کا پیغام آپ لے کے جاتے ہو، اور آپ اپنے آپ کو اتنا حقیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا مرتبہ ہے آپ لوگوں کا۔ یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماتو ہے۔ آپ شک میں پڑ گئے ہو، آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، اپنی حیثیت کا پتہ نہیں، آپ کا تعلق اس رب سے ہے جس کے حکم سے دنیا کا کوئی پتہ نہیں حرکت کرتا ہے۔ تو یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہی یقین آئے گا سمجھیے وقت بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ دوسرا ہے، پہلا اصول ایمان کا، دوسرا کیا؟ عمل صالح۔ یقین آئے گا خود عمل صالح آپ کرنے لگو گے، اللہ کی بزرگی دل میں بیٹھے گی، آپ کا عمل خود بخود بدل جائے گا، اس پہ بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، اور یہ جو سچ اور ایمان آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو بتائیے، جوڑیے۔ آپ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے اس دنیا کے اندر۔ کیوں؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بال بچوں کی پرورش اچھے سے کر دی، ایمان سکھا دیا، لیکن آپ کے بچے باہر گئے، بغل والے بچوں سے کچھ الٹا سیدھا سیکھ لیا، سب بیکار ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑی اچھی پرورش کر رہے ہیں بچوں کی، لیکن بچہ باہر سے بھی تو سیکھ رہا ہے، اپنے اگل بغل بھی تو صاف کریے آپ۔ تو وتواصوا بالحق کی وہ سچائی جو آپ نے جانی ہے، بغل والوں کو بتائیے، محلے والوں کو بتائیے، سوسائٹی والوں کو بتائیے، اور آگے بڑھ کے ملک والوں کو بتائیے، دنیا والوں کو بتائیے، جو صحابہ نے کیا۔ وتواصوا بالصبر، اور آخری چیز صبر آنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریے، ایک دوسرے کے اندر صبر کی تلقین کریے، بولے گھبراؤ مت، دنیا تو ختم ہو جانی ہے،
دنیا میں مصیبتیں آج آ رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو ناکام نہیں ہوگے۔ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریے، وہی کام کریے جو نبی نے ابو بکر سے کہا تھا، لا تخف ان اللہ معنا، کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے، گھر چھوڑ رہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ایک نہ ایک دن کامیابی قدم چومے گی۔ تو یہ 4 اصول ہیں کامیابی کے، اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بولنے اور کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں وہ ایمان راسخ کر دے، اللہ رب العزت جو تیرا مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال درست کر دے۔ اللہ رب العزت مسلمان جہاں بھی دنیا میں پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کو بھی وہ ایمان نصیب فرما اللہ رب العزت جس سے ان کی کایا پلٹ سکے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد